انکار کر دیا۔ چند دنوں کے بعد امام صاحب کو کہیں سے دعوت آئی تھی۔ امام صاحب تمام بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس دعوت میں گئے۔ کافی دنوں کے بعد امام صاحب کو کچھ اچھا کھانا ملا تھا، تو آج امام صاحب نے باقی دنوں کے مقابلے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ مسجد میں واپس آنے کے بعد امام صاحب نماز عشاء پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام بچے سو گئے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے، لیکن چونکہ آج انہوں نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، امام صاحب کو بدہضمی ہو گئی اور امام صاحب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات بھی طوفانی رات تھی، یعنی آندھی طوفان بھی چل رہا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ امام صاحب کمرے میں کروٹیں بدل رہے تھے، سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ امام صاحب نے اپنی بدہضمی کا علاج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں ہینگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کہیں بھی ہینگ نہ ملی۔ آخرکار امام صاحب مجبوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں۔ جو بچے سو رہے تھے، امام صاحب نے ان بچوں کو جگایا اور پوچھا، کیا کسی کے پاس تھوڑا بہت ہینگ ہے؟ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے اور اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے تھوڑے سے ہینگ کی ضرورت ہے۔ لیکن تمام بچوں نے کہا، ہمارے پاس ہینگ نہیں ہے۔ آخرکار معراج الدین نے امام صاحب سے کہا، حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں باہر جا کر ہینگ لے آتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، رات کافی ہو چکی ہے، باہر طوفان بھی ہے، بارش شروع ہونے والی ہے، ایسے میں تم کہاں جاؤ گے؟ معراج الدین نے کہا، آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں فوراً لے کر آ جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ ہینگ کہاں ملے گی؟ معراج الدین نے کہا، میں جانتا ہوں فلاں دکاندار کے پاس ہینگ ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ امام صاحب اسے روکنا تو چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی طبیعت بھی بگڑتی چلی جا رہی تھی، آخرکار امام صاحب نے مجبوراً اپنی طبیعت کے چلتے معراج الدین کو اجازت دے دی اور کہا، ٹھیک ہے، سنبھال کر جانا اور ہینگ لے کر فوراً واپس آ جانا۔ فلاں دکاندار سے کہنا کہ امام صاحب نے تھوڑا سا ہینگ مانگا ہے، وہ تمہیں دے دے گا۔ یہ کہہ کر امام صاحب نے معراج الدین کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ معراج الدین نے مسجد سے باہر جانے کے لیے جیسے ہی مسجد کے دروازے کو کھولا، ہوا کا ایک تیز جھونکا دھول مٹی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اور اسی ہوا کے جھونکے کے ساتھ معراج الدین لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ معراج الدین کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب امام صاحب پریشان مسجد میں دائیں بائیں گھومتے، ایک طرف تو امام صاحب کی طبیعت اور اس کے علاوہ معراج الدین کی فکر۔ امام صاحب بار بار یہ سوچ رہے تھے، میں نے بن ماں باپ کے بیٹے کو آندھی طوفان کے موسم میں مسجد سے باہر جانے کو کہہ دیا، اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو آخر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ امام صاحب اسی پریشانی میں دائیں بائیں گھومتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد امام صاحب آئے اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ کر معراج الدین کا انتظار کرتے رہے۔ ابھی امام صاحب اپنے بستر پر آ کر بیٹھے تھے کہ معراج الدین اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے معراج الدین کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، آ گئے تم؟ معراج الدین نے کہا، جی حضرت، میں آپ کے لیے ہینگ لے کر آ گیا۔ امام صاحب نے کہا، ہینگ کہاں ہے؟ معراج الدین نے کہا، میں نے باہر صحن میں رکھا ہے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا، ایک تو معراج الدین کی باتیں سن کر، اور اس کے علاوہ امام صاحب نے دیکھا جب معراج الدین باہر نکلا تیز طوفان تھا اور اس کے نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ معراج الدین کے پاس نہ کوئی چھاتا تھا، نہ اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کے باوجود اس کے جسم اور اس کے کپڑوں پر بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا، یعنی وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری طرح سوکھا ہوا تھا۔ امام صاحب معراج الدین کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہیں۔ آپ نے باہر آ کر دیکھا تو مسجد کے صحن میں ہینگ کی بہت ساری بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے حیرت سے دیکھ کر کہا، ارے اتنی ساری ہینگ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس پر معراج الدین جواب دیتا ہے، حضرت آپ نے جس دکان کا پتہ بتایا تھا اس دکان پر جا کر میں نے دکاندار کو بہت آواز لگائی، لیکن دکاندار نے میری آواز کا جواب نہ دیا۔
آخر کار مجبوراً اس کی دکان سے میں یہ سب اٹھا کر لے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا مجھے یہ ہینگ نہیں چاہیے، تم اسے فوراً لے جاؤ اور واپس کر کے آؤ۔ اس نے کہا حضرت آپ ہی کے کہنے پر لے کر آیا ہوں، آپ تھوڑا سا تو لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں دکاندار کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا، جیسے لے کر آئے ہو لے جاؤ، فوراً واپس رکھو۔ اس طرح سے میراج الدین ان تمام ہینگ کی بوریوں کو اٹھاتا ہے اور اکیلے اٹھا کر واپس لے جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ امام صاحب نے میراج الدین کو اپنے کمرے میں بلایا اور کمرے میں بلانے کے بعد امام صاحب نے کہا میراج الدین اب زیادہ دن تک تمہارا راز چھپا نہیں رہ سکتا، اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو۔ اس پر میراج الدین نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ امام صاحب نے کہا تم جب پہلی بار میرے پاس آئے تھے اسی وقت مجھے تم پر شک ہوا تھا، لیکن میں نے اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تم قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے میرے پاس انسان کا بچہ آئے یا جنات کا بچہ آئے، میں قرآن پڑھانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میراج الدین یہ جو تمہاری حرکتیں اور تمہارے معاملات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل اسی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے رات کے اندھیرے میں تم چپ چاپ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اور آج کے بعد اس مسجد میں کبھی واپس مت آنا۔ میراج الدین نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا حضرت آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں رہنے دیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، تم انسانوں کے بچوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اس لیے تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میراج الدین نے بہت اصرار کیا لیکن امام صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میراج الدین نے امام صاحب کو بتایا حضرت آپ جس نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتے ہیں میں اسی نیم کے پیڑ کے اوپر رہا کرتا تھا، میں نے آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کو سنا، مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا میں آپ کا شاگرد بن جاؤں گا اور آپ ہی کی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنا سیکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجبوراً میں انسانی بچوں کی شکل میں آپ کے پاس آیا، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مزید قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا لیکن امام صاحب کسی بھی صورت پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ امام صاحب نے کہا میراج الدین تم نے آج تک میری بڑی خدمت کر لی، اب تم واپس چلے جاؤ، تم آخر ہو تو جنات۔ میراج الدین آج تک تم نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے، لیکن کل اگر گاؤں والوں کی وجہ سے یا میری وجہ سے یا ان بچوں کی وجہ سے تمہیں کوئی بات ناگوار گزری تو تم کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دو، اس لیے تمہارا اب چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میراج الدین بار بار کہتا رہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، لیکن امام صاحب کسی بھی صورت میں اب اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ امام صاحب نے کہا اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی مجھے اپنا استاد مانتے ہو تو میری بات کو مانو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور جاتے جاتے یہ وعدہ کرو کہ اب تم کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے، نہ ان بچوں کو نہ گاؤں والوں کو کبھی پریشان کرو گے۔ میراج الدین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے استاد سے وعدہ کرتا ہے اور روتا بلکتا استاد کے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ امام صاحب بھی بھری آنکھوں کے ساتھ میراج الدین کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میراج الدین مسجد کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے، وہ پلٹ پلٹ کر امام صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرے حال پر امام صاحب کو رحم آ جائے اور امام صاحب مجھے رکنے کا اشارہ کر دیں، لیکن امام صاحب بھی بھرے من کے ساتھ میراج الدین کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میراج الدین کو نہ روکا یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں میراج الدین غائب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو مدرسے کے بچوں نے دیکھا میراج الدین آج موجود نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے لیکن کسی کو میراج الدین کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن بھی بچوں نے میراج الدین کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد آخر کار امام صاحب نے تمام بچوں اور گاؤں والوں کو بتایا وہ بچہ جس کا نام میراج الدین تھا، جو عربی پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو مسجد میں رہتا تھا، وہ دراصل انسان کا بچہ نہیں بلکہ وہ جنات کا بچہ
بچہ تھا اور ایسا ایسا اس نے کیا، اس وجہ سے میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب تمام گاؤں والوں اور مدرسے کے بچوں کو پتا چلا، وہ سب کے سب حیران رہ گئے، اور اس طرح سے ایک جن کا بچہ جو انسانی بچوں کی شکل میں مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس ڈر سے امام صاحب نے اس جنات کے بچے کو واپس بھیج دیا۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ جنات اور جنات کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو یا آنے جانے والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات یا جنات کے بچے ہیں، لیکن پڑھانے والے بزرگان دین